دیکھو انوار رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے حوالے سے آپ یہ پروگرامز دیکھ رہے ہیں اور ہر نشست میں ایک پارے کے اہم مضامین اور کچھ نکات کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اصلاً یہ خلاصہ مضامین قرآن میرے استاد انجینئر نوید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مرتب کیے تھے، جو خود محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ اللہ ان حضرات پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمارے اساتذہ ہیں۔ اور انجینئر نوید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلاصہ مضامین قرآن مرتب فرمایا ہے، میں اسی کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج ہم 5ویں پارے کا مطالعہ، اس کے مضامین کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن حکیم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 17 رکوع، یعنی رکوع نمبر 4 سے رکوع نمبر 20 تک یہ رکوع شامل ہیں اور ان کے مضامین کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے 5ویں پارے میں رکوع نمبر 4 ہے سورہ نساء، آیات 23 تا 25، محرم خواتین کی فہرست۔ ہم جانتے ہیں وہ خواتین جن سے ایک مرد کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، محرم خواتین۔ البتہ محرم دو قسم کی خواتین ہیں، ایک وہ محرم خواتین جو ہمیشہ کے لیے محرم، جیسے کہ ماں ہے، بیٹی، جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ایک فہرست یہاں پر دی گئی۔ کچھ عارضی محرم خواتین ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک خاتون ابھی کسی کے نکاح میں ہے تو ایک شخص کا اس خاتون سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو پھر یہ کوئی شخص اس خاتون سے نکاح کر سکتا ہے، یہ عارضی محرم اس کو کہا جائے گا۔ یہ وضاحت بھی یہاں پر کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ نکاح بڑا پاکیزہ عمل ہے، اس کا اہم مقصد کیا ہے؟ گھر کو بسانا۔ محض نہیں کہ خالی لذت کا حصول مقصود ہو، بلکہ گھر بسانا، پوری زندگی کا معاہدہ، یہ اس میں پیش نظر ہے۔ مزید برآں عورتوں کے حق کے تعلق سے بتایا گیا کہ ان کے مہر پورے ان کو ادا کر دو۔ سورۃ النساء ہے اور عورتوں کے تعلق سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی کلام اس مقام پر آیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 سورہ نساء، آیات 26 تا 33، شریعت ایک نعمت ہے۔ گھر کے تعلق سے، خاندان کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے، نکاح کے متعلقہ امور کے حوالے سے کچھ ہدایات جو اس مقام پر آئیں، ان کے تذکرے کے بعد بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو احکامات عطا فرمائے اپنی حکمت کے مطابق، اور یہ تمہارے لیے نعمت ہیں، راحت کا باعث بنیں گے یہ احکامات جب تم ان کی پیروی کرو گے، اور ان احکامات پر جب عمل درآمد ہو تو لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ مزید بتایا گیا کہ باطل طریقے پر ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، مال حرام سے روکا گیا۔ مال حرام تو انگارے ہیں جہنم کے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مزید بتایا گیا کہ جس جان کو اللہ نے محترم قرار دیا اس کو قتل نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو۔ کہیں شریعت نے مثلا قاتل کو قتل کرنے کی اجازت دی، وہ بات الگ ہے، لیکن باقی اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم قرار دیا۔ فرمایا گیا کہ جو ناحق کسی کو قتل کرے گا وہ اپنی سزا پائے گا۔ بتایا گیا، بڑی خوشخبری دی گئی، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اہل علم نے بیان فرمایا کہ جس عمل پر قرآن حکیم میں یا احادیث مبارکہ میں کوئی سزا بیان ہو گئی دنیا یا آخرت کی، یا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی عمل پر لعنت بھیج دی، تو یہ سارے اعمال کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 سورہ نساء، آیات 34 تا 42، روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خلاف گواہی، یہ موضوع اس مقام پر آیا۔ البتہ اس رکوع میں آیت نمبر 34 میں بتایا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ گھر کا سربراہ مرد کو بنایا گیا، وہ مہر بھی ادا کرتا ہے، وہ نان نفقہ بھی بیوی کو دیتا ہے، اولاد پیدا ہو جائے تو اس کی بھی کفالت اس کے ذمے ہے۔ مرد کو گھر کا سربراہ بنایا گیا۔ نیک بیویاں کون ہیں اللہ کے نزدیک؟ فرمایا کہ وہ جو اپنے شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں اور فرمانبرداری کرتی ہیں اور ان کے رازوں کی اور مال کی اور گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ بتایا گیا کہ اگر کچھ ناچاقی ہو جائے تو اس کو کیسے سیٹل کیا جائے، پہلے گھر کے معاملے کو گھر میں ہی نمٹانے کی کوشش کی جائے، اور اگر معاملہ کھٹ پٹ کا بڑھ جائے تو ایک بڑا شوہر کے خاندان سے، ایک بڑا بیوی کے خاندان سے ان کو لیا جائے اور وہ معاملے کو سلجھانے کی اور صلح کرانے کی کوشش کریں۔ بتایا گیا کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر
ہر نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ خلاف کا مطلب اے اللہ رسول کہہ دیں کہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا، اب ان سے پوچھ کہ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ یہ آیت کریمہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور زار و قطار روئے کہ کل مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینا ہوگی۔ کل کے حوالے سے حضور کو تو رونا آیا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور آپ کو فکر ہے کہ نہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 7واں رکوع ہے سورہ نساء آیات 43 تا 50، شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں بتایا گیا ہے، ایک حکم آیا ہے شراب کی حرمت کے تعلق سے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ شراب کے احکامات حرمت کے اعتبار سے تدریجاً آئے، آخری حکم بالکل ممانعت کا وہ سورۃ المائدہ میں آیت 90 91 میں آیا۔ یہاں تدریج میں جو حکم آیا بتایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، مراد ہے کہ نماز ادا نہ کرو نشے کی حالت میں، لیکن ذہن میں رہے آخری حتمی حکم حرمت کا وہ سورۃ المائدہ میں ہے۔ بتایا گیا کہ یہود کی خباثتیں ہیں اور ان کی حرکتیں ہیں، کرتوت ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب میں بھی مبتلا ہوئے، ان کا تذکرہ ہے۔ ان کے خبث باطن کا بیان ہے، اور ان لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، معاذ اللہ۔ ان کے شرک کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جس جرم کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 سورہ نساء آیات 51 تا 59، ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجتماعی معاملات کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا فرمائی۔ اس کے ذیل میں یہ بات بتائی گئی کہ امانت اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ اسی ذیل میں کبھی کسی منصب کے بارے میں رائے مانگی جائے، جیسے کبھی ووٹ کا معاملہ، کبھی مشورہ مانگا جائے، تو اہل لوگوں کے بارے میں مشورہ دینا چاہیے اور ذمہ داری بھی اہل لوگوں کے حوالے کرنی چاہیے، یہ بتایا گیا۔ اسی طریقے پر ایک اہم ہدایت دی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو تم میں سے صاحب اختیار لوگ ہیں، اولو الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ ہاں یاد رہے کہ انکنڈیشنل اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر حکم ماننا ہے۔ باقی حکمراں ہوں یا کوئی ذمہ دار ہوں، ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم سے ٹکرا رہی ہو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے آیات 60 تا 70، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز، منافقانہ روش، منافقین کی حرکت کا بیان، اور یہ نبی مکرم علیہ السلام کی اطاعت سے فرار اختیار کرتے تھے، اس کا تذکرہ اس مقام پر تفصیل سے آیا ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 65 میں بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم، اے نبی آپ کے رب کی قسم، یہ کبھی مسلمان یہ واقعتاً ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مانے، اور جو حکم آپ عطا فرمائے اس کے سامنے جھکا نہ دیں اپنے آپ کو، اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ بڑے قیمتی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ جب تک کہ ہم اپنے معاملات میں حضور علیہ السلام کو حکم اور فیصلہ کرنے والا نہ مانے اور ان کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہ دیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ منافقین کی حرکت کیا تھی؟ وہ دل سے رسول پاک علیہ السلام کو قبول نہ کرتے اور ان کی اطاعت کی روش سے فرار اختیار کرتے تھے۔ یہی آج منکرین حدیث منکرین سنت قسم کے لوگوں کا معاملہ، کہ بس قرآن میں جو آیا وہ ہمارے لیے کافی، اطاعت رسول سے وہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 10 سورہ نساء آیات 71 تا 76، اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، منافقین کی کمزوری تو یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ جان عزیز ہے نا، ایمان عزیز نہیں ہے، لیکن سچے ایمان والے کیا ہیں؟ وہ اللہ کے دین کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، خواہ وہ قتال کا میدان سجے یا ہجرت اللہ کی راہ میں کرنا ہو یا کسی اور حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہو۔ اور ایمان والوں کو بتا دیا گیا کہ ان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، کبھی راہ خدا میں جنگ کا موقع ہے، شہید ہو جائیں تب بھی اجر ہے، اور اگر فتح کے ساتھ واپس لوٹیں تو اللہ دنیا کی فائدہ عطا فرمائے گا، اجر بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا گیا کہ حق و باطل کے مارکے میں مسلمان غالب ہوں یا مغلوب، ہر صورت میں ان کو اجر ہی اجر ملے گا۔ پھر رکوع نمبر 11 ہے آیات 77 تا 87 77 سے 87، موت کی جگہ اور وقت
طے شدہ ہے۔ یہ عنوان اس رکوع کو دیا گیا، آگے اس کی وضاحت بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک اہم نقطہ آیت نمبر 77 میں بتایا گیا، کفوا ایدیکم۔ مکی دور میں نبی اکرم علیہ السلام نے حکم دیا تھا، قرآن کنفرم کر رہا ہے کہ مکی دور میں حکم تھا اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ ایک انقلابی جماعت نبی مکرم علیہ السلام تیار کر رہے تھے، دعوت دین کا کام زور و شور سے جاری تھا اور انقلابی جماعت کی تربیت کی جا رہی تھی، اور ابھی کوئی پری میچور ایکشن نہیں لینا تھا۔ مکے کے 13 برس کوئی جنگ کا میدان نہیں سجا، غزوات کا دور ہم مدنی دور میں دیکھتے ہیں۔ آگے بتایا گیا کہ جب اللہ کی طرف سے قتال فی سبیل اللہ کا حکم آ رہا ہے تو منافقین کا ایک طرز عمل ایسا سامنے آیا کہ ان کو جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنا چاہیے۔ بتایا گیا کہ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو قتال سے فرار اختیار کر کے تم اپنی موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ترغیب دلائی گئی ہے کہ راہ خدا میں جب جنگ کا تقاضا آئے تو اس کے لیے تیار رہو۔ بتایا گیا کہ دیکھو شہادت کا موقع تمہیں میسر آ سکتا ہے، اور شہادت کی صورت میں جو نتیجہ ہوگا وہ کیا ہے؟ حیات جاویدہ تمہیں ملے گی۔ تو کیا تم موت سے فرار اختیار کر کے اتنے بڑے رتبے کو حاصل کرنے سے گریز کر رہے ہو؟ توجہ دلائی گئی کہ راہ خدا میں جنگ کا تقاضا آئے تو کھڑے ہو جانا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 سورہ نساء آیات 88 تا 91، ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے۔ منافقین کے کرتوت بیان ہو رہے ہیں، قتال فی سبیل اللہ سے جی چراتے اور نبی اکرم علیہ السلام کی اطاعت سے فرار اختیار کرتے۔ اب ذکر آ رہا ہے کہ وہ ہجرت فی سبیل اللہ کے لیے تیار نہ ہوتے۔ مختلف قبائل میں جو لوگ آباد تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مدینہ شریف کے باہر کی بات ہو رہی ہے۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے آؤ مدینہ شریف میں اور مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کرو، لیکن منافقین جو تھے وہ ہجرت سے فرار اختیار کرتے تھے۔ ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے، یعنی ان منافقین کے لیے گھر بار، جائیداد، کاروبار، رشتہ داروں کو چھوڑنا بڑا بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ بتایا گیا اگر یہ منافقین کسی دشمن قبیلے میں ہوں اور ان میں جو ہے وہ کبھی تمہیں اقدام کرنا پڑ جائے یا ان کی طرف سے اقدام اور یہ منافقین ان کا ساتھ دیں، تو پھر ان منافقین کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی جو ہجرت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بتایا گیا کہ کافروں کی طرح پھر ایسے سازشی عناصر منافقین کو بھی قتل کیا جائے۔ ہاں اگر مسلمانوں کا کسی قوم سے معاہدہ ہے اور ان میں یہ منافقین ہیں تو اس معاہدے کی وجہ سے ان کو پروٹیکشن مل جائے گی، ان منافقین کو پھر قتل نہیں کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 13 ہے آیات 92 تا 96، جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر پھٹکار۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا مومن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ ہاں خطا کے طور پر قتل کا معاملہ ہو جائے تو اس مقام پر اس کی تفصیل بھی آئی ہے کہ خون بہا دینا ہوگا، لیکن جان بوجھ کر تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی حرکت کر بیٹھا ہے جانتے بوجھتے اس نے کسی کو قتل کیا، اللہ اکبر، تو بڑی سخت بات آئی ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پس اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیہِ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جو احترام انسانیت کے تعلق سے دین بتاتا ہے، ایک مسلمان کا قتل اتنی عظیم بات آ رہی ہے اور اتنی بڑی سخت سزائیں اس کے لیے بیان ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے سورہ نساء آیات 97 تا 100، ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت ناک موت۔ بتایا گیا کہ جو ہجرت نہیں کر رہا آج راہ خدا میں، وہ کل حسرت ناک موت ان کا معاملہ اس کا کیا جائے گا۔ فرشتے آئیں گے ان کی جان نکالنے کے لیے، کہیں گے تو کس حال میں تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم تو مغلوب تھے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کی زمین وسیع تھی، ہجرت کر جاتے۔ ایسی حسرت ناک ان کی موت کا معاملہ ہوگا۔ اور بتایا گیا جو راہ خدا میں ہجرت میں نکل پڑے ویسے ہی اس کا انتقال ہو جائے یا اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اجر اس کے لیے تیار ہے۔ ایک حدیث شریف میں ذکر آتا ہے جو ہجرت کرے راہ خدا میں تو پچھلے تمام اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ پھر رکوع نمبر 15 آیات 101 تا 104، انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں۔ اس مقام پر ایک تو سفر کی حالت میں قصر نماز کی اجازت عطا کی گئی۔ نماز قصر سے ہم واقف ہیں کہ 4 فرض کی جگہ 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، تو سفر کی حالت میں سہولت عطا کر دینے کا بیان۔ اور اگر دشمن کا خوف ہو اور بڑا مشکل ہو نماز ادا کرنا تو جیسے بن پڑے نماز ادا کی جائے، اس کو صلاۃ الخوف بھی کہا گیا۔ اور اس کی خاص شکل بھی اس مقام پر عہد نبوی کے تعلق سے کہ ہر صحابی نبی پاک علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا شوق رکھتے تھے، تو یہ خاص شکل بھی اس کی صلاۃ الخوف
خوف کی یہاں پر بیان کی گئی۔ البتہ جب حالات عموم کے اعتبار سے ہوں، امن والے ہوں، تو فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ تو اب حالات پر امن ہے تو پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کی جائے اور نماز مقررہ اوقات میں ادا کی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تمام نمازوں کو پابندی سے باجماعت وقت پر تمام آداب کے ساتھ حفاظت ان کی کرتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 سورہ نساء کی آیات 105 تا 112، عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ پہنچے۔ بڑا عجیب حکم ہے ہمارے دین کا، عدل کی بات کرتے ہمارا دین۔ عدل کی بات کرنے کو کہا گیا کہ مسلمانوں کو تلقین ہے کہ وہ ہمیشہ عدل کی بات کریں، عدل قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کی حمایت نہ کریں، بات عدل کی کریں۔ اگر اپنوں نے بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو کنڈیم کیا جائے کہ یہ طرز عمل غلط ہے، اور عدل کی بات کی جائے چاہے اپنے ماں باپ، اپنی ذات، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں ہی کے خلاف بات کیوں نہ جا رہی ہو۔ یہ اصول پسند دین ہے ہمارا اور وہ عدل کی تعلیم ہمیں دے رہا ہے۔ یہاں تک کہا چاہے عدل کی بات کا دشمن کو فائدہ ہو جائے، بات تو صحیح ہے، اس کو فائدہ ہو جائے، چاہے ہو جائے، لیکن تم عدل کی بات کرنا۔ پھر رکوع نمبر 17 آیات 113 تا 115، اجماع امت کی اہمیت۔ پس منظر میں ایک واقعہ ہے اور اس واقعے میں ایک منافق و یہود کا جھگڑا ہو گیا تھا، ایک مسئلہ ہو گیا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے بہرحال اللہ کی وحی کے مطابق یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ وہی حقدار تھا فیصلے کا، اور وہ منافق وہ اعراض کر گیا اور نبی اکرم علیہ السلام کی اطاعت سے نکل گیا۔ ایسے تعلق سے بتایا گیا کہ پھر اس کے لیے جہنم کا معاملہ، اور اس ضمن میں یہ بتایا گیا کہ جو اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے جہنم کا معاملہ۔ یہاں سے اہل علم نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف نے بتایا کہ اجماع امت کی دلیل ہے۔ امت جن باتوں پر متفق ہو جائے، اس کا اجماع ہو جائے، اس راہ کو چھوڑنا یہ گمراہی ہے، اور ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ پھر رکوع نمبر 18 سورہ نساء آیات 116 تا 126، شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل معاف نہیں فرمائے گا، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ہاں ایک نقطہ ذہن میں رہے، کوئی سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ کفر اور شرک کو بھی معاف فرما دے گا، توبہ کے بغیر شرک کا جرم معاف نہیں ہوتا۔ بتایا گیا کہ شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان نے تو مکروہ عزائم کا ذکر کیا تھا، وہ لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا، راہ خدا سے روکنے کی کوشش کرے گا اور اکثریت کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا رہے گا۔ بتا دیا گیا مسلمانوں کو اور واضح کر دیا گیا سب کو، تمہاری خواہشات سے کچھ نہیں ہوگا، چاہنے سے کچھ نہیں ملتا، بلکہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور مراد جو نیک عمل کرے گا اس کا اچھا بدلہ پائے گا۔ تمناؤں سے جنت نہیں ملتی، محنت کرنا ہوگی، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر رکوع نمبر 19 سورہ نساء آیات 127 تا 134، خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بار بار یہ حقوق العباد میں سے خواتین، یتامہ، بچے، ان کے تعلق سے رہنمائی عطا کی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، خاص طور پر شوہروں کو تعلیم دی گئی کہ اپنی بیویوں کی حقوق ادا کرو۔ ہاں اگر خاتون محسوس کرے کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا تو وہ کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کی توجہ کو حاصل کر سکتی ہے۔ بتایا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان موافقت رہے اور جدائی کا معاملہ نہ ہو، گھروں کو بنا کر رکھا جائے، اور اگر کوئی معاملہ جھگڑے کا انتہائی شکل کو پہنچ گیا اور پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات آ گئی تو پھر طلاق کو ہے کہ جو کہ ہے تو ناپسندیدہ حلال کیا گیا۔ دین فطرت ہے نا، معاملہ چل ہی نہیں سکتا، پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا تو پھر طلاق کی گنجائش بھی دی گئی ہے۔ فرمایا کہ پھر اللہ اپنے فضل سے دونوں کو غنی فرما دے گا۔ اس کے بعد سورہ نساء رکوع نمبر 20 سے 5ویں پارے کا آخری رکوع ہے، آیات 135 تا 141، ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ قسط یعنی عدل کے قائم کرنے والے بن کر اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر۔ یہ انقلابی جد و جہد کی ذمہ داری اہل ایمان پر، ظالم اور ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانا اور زمین پر اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کرنا، یہ اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہے۔ مزید بتایا گیا کہ دیکھو
عدل کی بات کرنا چاہے تمہارے اپنے لوگوں کے خلاف جائے، یہ بات پہلی میں ذکر کر چکا ہوں، پہلے بیان تھا چاہے دشمن کو فائدہ ہو تب بھی عدل کی بات کرو، اور چاہے اپنوں کے خلاف بات جا رہی ہو تب بھی بات عدل کی کرنی چاہیے۔ منافقین کا ذکر ہے کہ زبان کا اقرار ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے، اور وہ نماز کو آتے ہیں تو بڑی سستی کرتے ہوئے آتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، واقعتاً اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ عزت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے وہ عطا کرے۔ ایک ادب بتایا گیا، ایسی محافل جہاں شریعت کے احکام کی نافرمانی ہو، دین کا مذاق اڑایا جائے، وہاں پر تم مت بیٹھو اور وہاں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ بتایا گیا کہ منافقین مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں، کافروں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں، یہ دنیا پرست ہیں، یہ مفاد کے غلام ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر واقعتاً ایمان نہیں رکھتے۔ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا کون منافق ہے کون مسلمان ہے۔ آج منافقین کا شمار تو مسلمانوں میں ہے، لیکن کل وہ جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو ان کا حشر کفار کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نفاق سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔